میرے بعد شیخ حسین سلفی حفظ اللہ کا خطاب ہوگا، اور ان کے بعد ہماری جماعت کے انتہائی معروف اور مقبول خطیب شیخ محمد جرجیس سراجی اکابی حفظ اللہ بھی خطاب فرمائیں۔ آپ کے سامنے میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعلق قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ اسپیشل اور خاص بندوں کی کچھ خوبیاں بیان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل اور وشیش اور خاص بندوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، انہی صفات کو آپ کے سامنے بیان کر کے ان کو تھوڑا سا سمجھا کر کے میں آپ سے اجازت کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا 19واں پارہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، بڑے غور سے سنیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے ایسا کیوں بولا کہ رحمان کے بندے ایسے ہیں؟ کیا ایک گناہ کرنے والا، ایک غلط کام کرنے والا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ بندے تو سب ہیں، لیکن جس طریقے سے اپنی زبان میں کسی باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں تو جو ایک بیٹا بہت لائق ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی امیدوں پر کھرا اترتا ہے، تو ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا تو وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق حقیقت میں وہ بیٹا ہے جو بہت لائق ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان کے بندے تو وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، اہنکار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ گھمنڈی لوگ نہیں ہیں، یہ تکبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تواضع والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ انسان تکبر کرے تو کس بات پر کرے؟ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، انسان پیدا کیسے ہوا؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ اے انسان، ذرا تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، ذرا تو اپنی سرشٹی کے اوپر غور کر، اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، تو پیدا کیسے کیا گیا؟ تو ایک منی کے قطرے سے، ایک اسپرم کی دودھ سے تجھ کو پیدا کیا گیا، اور پھر تو ایک جمع ہوا خون بن گیا، پھر تو گوشت کا جوتھا بن گیا، پھر تو جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اے انسان، ایک حقیر پانی کی قطرے سے پیدا ہونے والے انسان، تو اپنی ذات پر غرور کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے؟ انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ اگر انسان کو اپنی دولت پر تکبر ہے تو انسان یاد رکھے اس دنیا میں بہت بڑے بڑے دولت مند آئے ہیں، بہت بڑا دولت والا تھا قارون، اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اتنا خزانہ دیا تھا کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بہت سارے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. انجام کیا ہوا قارون؟ قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا. انجام کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. ہم نے قارون کو زمین میں دسا دیا، ہم نے قارون کے محل کو زمین میں دسا دیا، ہم نے قارون کے خزانے کو زمین میں دسا دیا. اپنی ساری دولت کے ساتھ قارون زمین کے اندر دسا دیا گیا. کبھی دولت پر غرور مت کرنا ہے. یہ دولت آج ہے، کل نہیں ہوگی. بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ آج بھکاری بن گئے، آج دوسروں کے محتاج بن گئے، اور جو کل تک بھکاری تھے، فقیر تھے، آج وہ کروڑ پتی بن گئے. کبھی دولت پر غرور مت کرنا، کبھی اپنی خوبصورتی پر غرور مت کرنا. یہ خوبصورتی ایک دن ڈھل جائے گی، یہ خوبصورت چہرہ ایک دن جھریوں سے بھر جائے گا. یہ چہرہ، جس چہرے کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہو، اس چہرے پر سلوٹیں پڑ جائیں گی، اس چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی. یہ بال سفید ہو جائیں گے، یہ بدن کمزور ہو جائے گا. نہ اپنی خوبصورتی پر غرور کرو، نہ اپنی طاقت پہ غرور کرو، نہ اپنی دولت پہ غرور کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان کی پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے. اے انسان، تو اکڑ کر کے کیوں چلتا ہے؟ تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ 4 پیسے آ گئے، ذرا سی سماج میں عزت مل گئی تو اپنے اسٹیٹس پر، اپنے مقام پر، اپنے عہدے پر، اپنی کرسی پر کوئی غرور نہ کرے. غرور کرنا ابلیس کا طریقہ ہے، تکبر کرنا ابلیس کا طریقہ ہے. اور اپنے آپ کو ڈاؤن رکھنا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ نبیوں کی سنت ہے میرے پیارے سے. ارے بھائی اتنا بول رہے تو نیچے کر دو بھائی، کیوں بلا وجہ کی ٹینشن کر رہا ہے؟ جو تھوڑا اونچا اسٹینڈ تھوڑا نیچا کرو، تھوڑا نیچا کرو. تکبر کرنا اور غرور کرنا یہ شیطان کی علامت ہے. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو زمین کے اوپر تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو. ایک انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے، نیا جوتا پہنتا ہے، اب وہ گھر سے باہر نکلا، اس کا کپڑا خوبصورت ہے، اس کا جوتا خوبصورت ہے. اب کوئی دوسرا آدمی ایسا مل گیا جس کا کپڑا اتنا اچھا نہیں ہے، جس کا جوتا اتنا اچھا نہیں ہے. اب ظاہر ہے ایک نیچرل بات ہے، ایک پراکرتک بات ہے، قدرتی بات ہے. جب آپ اپنے سے کمزور انسان کو دیکھیں گے، اپنے سے کمتر انسان کو دیکھیں گے، آپ کا کپڑا قیمتی ہے، آپ کا جوتا قیمتی ہے، تو آپ کے دل اور دماغ میں کہیں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو کیا ایسی تھنکنگ کا پیدا ہونا، ایسے وچار کا دماغ میں آنا، ایسی سوچ کا دماغ میں آنا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آئیے ایک حدیث پر سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام دہل گئے، صحابہ کرام کانپ گئے. اللہ کے رسول ذرہ برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا، اہنکار ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، ہر انسان چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، اچھا جوتا پہنے نکلے، اچھا کپڑا پہنے نکلے. ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر کے اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ایک ذرا سا تکبر پیدا ہوگا اور انسان جہنم میں چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ
تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کپڑا نہ پہنے، تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا جوتا نہ پہنے. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، صاحب جمال ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. کبھی غور کیجیے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی خوبصورت ہے. زیادہ دور نہ جائیے، آپ اپنے گاؤں میں نکل جائیے، کھیتوں اور کھلیانوں پہ جا کے دیکھیے، گنگا کے کنارے جا کے ذرا دیکھیے سورج کے ڈوبنے کا منظر، ذرا کسی ندی اور پہاڑ کے قریب جا کے دیکھیے. دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے کریشن کی خوبصورتی، اللہ کی قدرت کی خوبصورتی کے آگے دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہے. اللہ خوبصورت ہے اور اللہ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے. آپ اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اسلام کو اس پر کوئی آپتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ اب تکبر کی پریبھاشا، تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی کی زبان سے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول نہ کرو، سچائی کو قبول نہ کرو. تمہارے سامنے سچائی پیش کی جائے، حق بات پیش کی جائے اور پھر بھی تم حق بات کو قبول نہ کرو، یہ تکبر ہے. وغمط الناس، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھو، لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو اونچا سمجھو، سپیریئر سمجھو، یہ تکبر ہے. اور اس تکبر کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی پہچان. دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان سے کنورسیشن کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جہالت میں اتر جاتے ہیں تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیتے، وہ جاہل کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، وہ سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں. بھئی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں. اس نے ہمیں کیسے بول دیا، اس نے ہمیں کیسے الٹا سیدھا بول دیا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے ایسے نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ غلط کا جواب غلط سے نہیں دیتے. ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے دعوت میں نہیں بلایا، ہم نے نہیں بلایا. یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، یسیئون الی، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں جس حال میں تو بتا رہا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ایسا کام کر رہا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن گئے، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے. یہ اسلام کا اخلاق ہے. ابھی لکھنؤ کے اندر
کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور وہاں پہ ہڑدنگ مچانے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ معاف کیجئے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ بدتمیزی کہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار کے مقام پہ جا کر اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کرنا اور وہاں چیخنا چلانا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج کبھی مسجدوں کے سامنے، کبھی چرچ کے سامنے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر اس طریقے کی بدتمیزی کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدتمیزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہل کا جواب بھی آپ کو جہالت سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب بھی آپ کو گالی سے دینا ہے۔ یہودی بہت بڑے کمبخت تھے، بہت بڑے بدتمیز تھے، گستاخ تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے، السلام علیکم کہتے، لیکن ذرا سی زبان کو گھما لیتے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔ السلام علیکم کی میننگ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم شانتی سے رہو، تم سمردھی سے رہو، تم خوش رہو۔ اور السلام علیکم بولو تم مر جاؤ۔ عربی زبان اتنی رچ لینگویج ہے کہ ایک لیٹر ختم ہو گیا، میننگ اپوزٹ ہو گئی۔ السلام علیکم کا مطلب تم سلامت رہو اور السلام علیکم بولو تم مر جاؤ۔ یہودیوں نے السلام علیکم کہا، کس کو؟ نبی نے سن لیا۔ حضرت عائشہ کے کانوں میں یہودیوں کے جملے پڑ گئے۔ جب یہودیوں نے السلام علیکم کہا، اما عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تم پر بھی موت آئے، تم پر بھی اللہ کی لعنت آئے، تم مر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عائشہ بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، بڑے جذبات میں، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اتنے جذبات میں کیوں آ رہی ہو، اتنے تیش میں کیوں آ رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو نرمی والا نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان یہودیوں نے کتنی گندی بات آپ کو کہی؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ میں کیسے گوارا کروں میرے نبی کو موت کی بددعا دی جائے، میرے نبی کو برا بلا کہا جائے اور میں برداشت۔ حضرت عائشہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق بھی دیا، سبق یہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے اور رسول کی غیرت ہے اور آپ کے رسول کو برا بھلا کہا جائے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے۔ اگر آپ کے جذبات ٹھنڈے پڑے، آپ کے نبی کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، آپ کے جذبات پر کوئی فرق نہ پڑے، اس کا مطلب کہ آپ بے غیرت ہو چکے ہیں، آپ کے اندر رسول کے نام کی کوئی غیرت نہیں۔ کرسمس کا تہوار آیا، عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے کہ ان کا مذہب ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ کرسمس منانے والا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان بیچارہ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مانوتاوادی ثابت کرنے کے لیے یہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان بچے سانتا کلاس بنتے ہیں اور ان کی نقاب پہنے ہوئی مسلمان ماں اپنے سانتا کلاس بنے بچے کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شرک سے اگر روکنے کی چھمتا رکھتے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے. ہم روک نہیں سکتے تو کم سے کم برا سمجھتے، مگر ہم برا کہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ توحید کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، اور ہم مبارکباد دے رہے ہیں، ہم شبکامنائیں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اگر ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے، رسول کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے جواب دیا اے یہودیو تم پر اللہ کی لعنت آئے، تم میرے نبی کو برا بھلا کرو. نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عائشہ میں نے ان یہودیوں کی بدتمیزی کو سنا تھا اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا. اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے، آپ ختم ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں. اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا وعلیکم تم پر بھی ہلاکت آ جائے، تم بھی مر جاؤ، تم بھی ختم ہو جاؤ. یہ میرے نبی کا انداز تھا. گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا. میرے بھائیوں، یہ اخلاق آج اپنے دیش میں، اپنے علاقے میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں یہ اخلاق پیدا کرو. اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھاؤ. رحمان کے بندوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. اچھا، ان کا دن ایسا گزرتا ہے، ان کی رات کیسی گزرتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب دنیا رات میں آرام کر رہی ہوتی ہے، گل چھرے اڑا رہی ہوتی ہے، عیاشی کر رہی ہوتی ہے، رحمان کے اسپیشل بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات پر سجدہ کرتے ہیں، رات پر قیام کرتے ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑ دو. سنبھل کی بات کرنے والے، بنارس کی بات کرنے والے اور ان مسجدوں کی بات کرنے والے جن مسجدوں پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو پہلے آباد کرو. تمہارے گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مؤذن اذان کی آواز دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور محلے میں گاؤں میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، دو چار بوڑھوں کے علاوہ، دو چار بزرگوں کے علاوہ جو ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں، کوئی فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے. گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے مؤذن تو کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن میرے نزدیک نیند بہتر ہے، میں نیند کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. آج کا مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور وہ بیچارہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے. ارے دشمن کی غلط نظر بعد میں ہے، پہلے تو نے اپنی مسجدوں کو گرانا. دلی کی جامع مسجد میں ابھی میرے پاس ویڈیو آیا، وہاں انسٹاگرام کی ریل بن رہی ہے، لڑکا لڑکی پیار محبت کی ریل بنا رہے. کہاں؟ اللہ کے گھر میں، جامع مسجد میں. میں نے ویڈیو دیکھا، میرا خون کھول گیا کہ جامع مسجد کے ایڈمنسٹریشن اور وہاں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے. اس طریقے کے بےہودہ ویڈیوز جامع مسجد کے اندر بنائے جا رہے ہیں. پیار محبت کی باتیں ایک لڑکا لڑکی وہ ویڈیو کے اندر فلما رہے، اور وہ ویڈیو جامع مسجد دلی کے اندر بن رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دلی کے اندر بعض مسجدیں تو ایسی ہیں، نگرانی مسجدیں جو پکنک اسپاٹ بن چکی ہیں، اور وہاں عاشق اور معشوق ملنے جاتے ہیں. وہ لورز پوائنٹ بن گیا ہے، وہ عاشقوں کے ملنے کا اڈا بن گیا ہے. یہ مسلمان کا حال ہے، اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر. اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے 5 ٹائم کی نماز کے تو پابند ہوتے ہوتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
وہ رات رات بھر سجدے میں رہتے ہیں، وہ رات رات بھر قیام میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے قیام اللیل کرتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہے، سنت کا طریقہ معلوم ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھائیں گے، سورہ سجدہ کی تلاوت جب آپ سنیں گے، سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی امام صاحب تلاوت کریں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں لوگ سوئے رہتے ہیں، میرے نیک بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، میرے نیک بندے قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بولتا ہوں، کبھی کوئی مسئلہ پھنس جائے، کبھی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے، کبھی کوئی سمسیا آ جائے، نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو۔ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، اور تہجد کی نماز کے لیے موبائل پر الارم سیٹ کرو۔ فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے، رات میں 3 بجے اٹھو اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، میکسیمم 8 رکعت۔ اگر 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 کی طاقت نہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 کی طاقت نہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہو، منیمم 2 رکعت، میکسیمم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو۔ اے اللہ، شادی کو 8 سال ہو گئے، تیرا بندہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ میڈیکل چیک اپ کرا لیا، ڈاکٹرز کی رپورٹیں نارمل ہیں، ڈاکٹر کا علاج درست ہے، اے اللہ میرے گھر میں بچے کی کلکاری نہیں گونج رہی ہے، میری بیوی کی گود سونی ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تجربہ اور مشاہدہ جو علماء کا اور نیک لوگوں کا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز میں آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے وہ چیزیں مانگیے جو اسمبھو ہے، جو ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس اسمبھو اور ناممکن کو بھی انشاءاللہ مانگے۔ تجربے اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے میرے پیارے ساتھیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے اپنے بندوں سے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ دینے کے لیے اترا ہے، اللہ دے رہا ہے، اور میرے پیارے ساتھیوں ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم اس مبارک وقت کو، اس عظیم گھڑی کو ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد کی نماز آپ کو بہت کچھ ایسا دے گی جو آپ کو سوچ کے بھی باہر ہے، آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے راتوں کو تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور آگے بڑھیے۔ اچھا، تہجد پڑھتے ہیں اس کا مطلب نیک لوگ ہیں۔ اب جب نیک لوگ ہیں تو ان کو تو اپنے آپ پر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ صاحب ہم تو تہجد پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی، جنت میں تو ہمارا ریزرویشن ہو گیا۔ نہیں، تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کی عذاب تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مسجد میں دے دیا، 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مدرسے میں دے دیا، کوئی جلسہ کرا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی یتیموں کی مدد کر دی، تو ہم اتنے ہی پر بڑے فخر سے، بڑے غرور سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ صاحب ہم نے تو بہت بڑا تیر مار لیا، اب تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو اپنی نجات کے لیے فائنل سمجھے کہ ہاں میں نے نیکی کر لی تو میری نجات ہو گئی۔ انسان کو نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی ہے۔ ہزاروں سال پہلے
جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟ قرآن باپ بیٹوں کی دعا کو بیان کر رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پروردگار، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل دعا کر رہا ہے، اے پروردگار ہم بنانے کو تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پتا نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کا حال جاننے والا ہے۔ نیکی کے بعد انسان کو چنتا ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب انسان کو چپک جانا ہے۔ غرامہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ وصولنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے عربی میں غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو بار بار آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے جب تک پیسہ نہیں لے لے گا۔ جہنم کا عذاب بھی غرامہ ہے، جہنم کا عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، چپک جانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے بڑھو، رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے، بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے اور یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں۔ بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں بائک پر جا رہا تھا، بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا، ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہو گیا۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان، ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔
گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں، کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل کے پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئی۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لٹا رہا ہے اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملتے ہیں اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے، جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں، وہ تقریباً 11 لاکھ روپے دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب دولت خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بیچ کا راستہ بناتے ہیں۔ اور آگے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اور رحمان کے خاص بندے 3 بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 3 مہا پاپ ہے اسلام میں، 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں، سن لیجیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، وہ سجدہ کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ آپ کیا بولیے؟ اسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا اہل حدیث کا گھر ہے، شیرشاہ آبادی کا گھر ہے، اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے؟ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی۔ یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی، مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی، تیرے ایمان سے آئے گی، تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی۔ قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے، اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔
میرے بھائیوں بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں، آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئی، اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تہوار آیا، اس نے ایک بچی مہیلا پنڈال میں رو رہی ہے کہ ان کی بچی ہے، اس کو لے جائے۔ کسی غیر مسلم کا تہوار آیا، مسلمان لڑکی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے سکھ دکھ میں کام آنا، میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے۔ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے قرآن۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں۔ تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا، اللہ کے برابر کسی کو کر دینا۔ آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے، یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے، ذرا کلکتہ چلے جائیے، ذرا آپ مالدہ سائڈ میں، بارسوئی سائڈ میں آپ چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شرک کے اڈے مل جائیں گے۔ مسلمان کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا، اب ایک پیر کا جوتا پہن کے وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک سال کے بعد جب مسلمان اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا، بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا، دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے، تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی، عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، اب جوتے پر جوتا، جوتے پر جوتا لٹکایا۔ یہ مسلمان کا مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کر مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں۔ دوسرا گناہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا، اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا۔ سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ ہاں، اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، السید الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے
اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزا سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے قتل۔ نمبر 2، القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص کیا جائے گا، اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی۔ اور نمبر 3، المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کا آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے، مگر ایک بار اگر پریگننسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے جنم دے، کیا ہے؟ چاندی کی کپائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا عیدگاہ کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پریگننسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ۔ اور خبردار،
کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں. 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی. میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے. خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت سے برکت محسوس کرتا ہے. اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے. آپ خبردار یہ مت سوچیے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے. چلنا بہت کم ہوا ہے، اس لیے شیخ محترم سے گزارش ہے. اچھا ٹھیک. میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں. آپ نے جیسا کہ سنا، شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے، اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک جلسے میں چندہ اترا. تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے، ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے، اور ہمارے بادشاہ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے. آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے، اور جلسے کے ذمہ دار سے گزارش صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جگدیش صاحب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا اس لیے مولانا حسین کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جگدیش صاحب ہی کو دیا جائے گا. اس لیے آپ سے دل چندہ کر دیں اور پھر فتوا بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب دیں. چندہ تو بھی ہمارے بس کا نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں. ایسے بولتے جائیے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا بھی بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدا خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے. بات یاد رکھیں، نحن نرزقهم وإياكم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں. اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے. اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے، تقریر تو ہوتی رہے گی. آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے. اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپز ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے. آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی، ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں. دیکھیے آپ حضرات مولانا کا ہاتھ پر دے اور دعا لے لیجئے. مولانا مسافر آدمی ہے، 2000 روپے سے آئے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ میں دیجئے. انشاءاللہ اردو میں بھی دعا دینے میں نیکی ملے گی. اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر لے کے جائے، جن کو ذمہ داری ہے. جو بھی ماں بہنوں کے پنڈال میں بھی اور جینٹ پنڈال میں بھی چادر لے کے جائے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے. پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے پر خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا. تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں. اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا
या ज़िना करेगा वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाक़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर ज़िना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप यहाँ पे आए और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यूटर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँदपुर आना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर फोर व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, अब अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट चले। उसके बाद फरमाया ये 3 लोगों ने 500-500 रुपए का ताउन इस ईदगाह की जमीन के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए, और जो भी भाई अभी सोच विचार में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो आए और अपनी अपनी हैसियत और कैपेसिटी के एतबार से जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर के जाए। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के 19वें पारे की सूरह फुरकान की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और रहमान के विशेष बंदों और खास बंदों की कुछ क्वालिटीज कुछ है मालूम इसमें क्या है? अच्छा, दुकानदारों ने माशाल्लाह ये झोले में कुछ रकम आई है, अब ये इसको लोग इनके बताएंगे कितनी रकम है। ये हमारे सड़क के जो दुकानदार भाई हैं, उन लोगों ने इसको आपस में कलेक्शन करके दिया है। अल्लाह ताला उनके देखिए साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना के हाथ से मुसाफा कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की जमीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपए की ताकत है, वो 100 रुपया बड़े कलेजे से लाके देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ लाके देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति कर दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये न समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाए। आप जो भी हो रहा
رہا ہے, یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں. آپ آئیے, مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے, موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے. آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجیے. ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں, اور خواتین میں بھی, مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجیے, اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو, ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو, ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں, ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور, اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں, کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے, 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے, ناچنے گانے والیاں مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا. کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا, اور ہوٹلوں میں مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, والذین لا یشہدون الزور, اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں, اور کوئی لغو چیز, کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے, وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. جلسہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں. نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ عمل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں, وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گرتے. دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے, یہ بچی کو اسٹیج پر ہے, لے جائیے بھائی. کن کی بچی ہے, کیسی ماں ہے, اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہاں, اسٹیج میں آ کے لے جائیے. چھوٹی سی بچی ہے, دکھائیے وہ اسکرین پر. ایک بچہ پیسہ گوبند پور کا ابوالکلام باپ کا نام بتا رہا ہے, اسٹیج میں پہلے سے بہت دیر سے رو رہا ہے, لے جائیے. ملکین کا رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے سم و عمیانا, اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے, غور کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. قرآن کی آیتیں آج ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے, پتھر دل ہو چکے ہیں. نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں, بے نمازی ویسے کے ویسے. زناکاری پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں, زنا کے کیسز کم نہیں ہو رہے.
شراب پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں مگر نشے کا رجحان برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی آخری پہچان اللہ ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی خوش ہوتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی اچھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں۔ کیا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا ہمارے دل اور دماغ میں پیدا کریں؟ دیکھیں یہ پھر کسی نے 1500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے اور یہ 100 روپے کا بھی کچھ تعاون ہمارے چند نوجوانوں نے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اور دان دینے والوں کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ یہ سامنے فون پے کا اسکینر کوڈ بھی بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، جگہ جگہ ان لوگوں نے لگایا ہے اسٹیج کے بیچ میں۔ آپ حضرات جو آن لائن بھی پیمنٹ کرنا چاہیں ضرور اس عیدگاہ کی زمین کے لیے کرتے ہوئے جائیں۔ تو رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، آپ کا بچہ اگر دین پر نہیں ہے تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے اندر حضرت مولانا جگجیت صاحب اٹاوا ان کو لے آئے اسٹیج میں۔ 10-15 منٹ کے اندر مولانا جگجیت صاحب کو اسٹیج میں لے آئے۔ تب تک مولانا عبدالغفار کے بعد مولانا مشتاق صاحب بنگلہ میں 10-15 منٹ عیدگاہ کے لیے چندہ کریں گے بنگلہ زبان پہ، جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کی چنتا کریں۔ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، بچوں کی دنیا کے فیوچر کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ کپڑا ہمارے بیوی بچوں کی دنیا میں کام آئے گا۔ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی آخرت میں بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں جوان بیٹی ان کی پڑھائی کر رہی ہے کلکتہ میں، رانچی میں، پٹنہ میں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، راتوں میں کس سے مل رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنی لڑکی کے اوپر بھروسہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھروسے کے نام پر آنکھ موند لینا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نادان بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ ڈال دینا یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی بننا کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام بننا کمال ہے۔ ایسے متقی بنو پورے گاؤں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تمہاری فیملی اتنی متقی بن جائے، تمہاری بیوی اتنی دیندار ہو، تمہارے بچے اتنے دیندار ہو کہ لوگ مثال دے کہ ہاں دیندار ایسے لوگ ہوتے ہیں، متقی ایسے۔ اتنی ساری کوالٹی جن کے اندر پیدا ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا۔ ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا، تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000۔ 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے۔
لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے۔ جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک رات کا 50-50 ہزار روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سیلوٹ کریں گے، خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، رحمان کے خاص بندوں کی پہچان۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے، اور